اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات و خواتین، آج خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے بگاڑ کا دو اہم سبب اس تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ سورہ مریم کی ایک آیت نمبر 50/9، اس آیت کی روشنی میں بگاڑ کا دو اہم سبب نمازوں کو ضائع کرنا اور شہوات کی اتباع کرنا، خواہشات کی پیروی کرنا، یہ بگاڑ کی دو اہم وجہ ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کیا، نبیوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ذکر کی، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، بعد میں کچھ ایسے برے جانشین لوگ آئیں گے، اضاعوا الصلاۃ، جو نمازوں کو ضائع کریں گے، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کے پیچھے پڑ جائیں گے، فسوف یلقون غیا، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ لوگ غی میں ڈالے جائیں گے۔ غی یہ کیا ہے؟ یہ جہنم کی ایک وادی ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس وادی کے بارے میں کہتے ہیں وادی غی، بعید القار، واد فی جہنم، بعید القار، خبیث الطعم۔ اور ابو عیاض کہتے ہیں واد فی جہنم من قیح و دم، نمازوں کو ضائع کرنے والے اور خواہشات کے پیچھے پڑنے والے یہ جہنم کی وادی غی میں ڈالے جائیں گے۔ اور یہ جہنم کی وادی غی کیا ہے؟ جو خون اور پیپ جمع ہونے کی جگہ ہے۔ جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا خون اور پیپ جہاں اکٹھا ہوگا جس وادی میں، اسی وادی میں ان کو رکھا جائے گا، جو اپنی زندگی میں نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں بعید القار، یہ وادی بڑی گہری ہے، خبیث الطعم، اور یہاں پر بہت ہی بدمزہ چیزیں، بہت ہی گھناؤنی جگہ ہے جہاں پر ایسے لوگوں کو رکھا جائے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی اور غفلت برتتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے 3 جگہ جہنم کی وعید سنائی ہے۔ ایک تو یہ آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 50/9 میں، جن کے لیے وادی غی کی وعید ہے، ہلاکت اور بربادی۔ دوسرے سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ ذکر کیا۔ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ یہ بھی سقر، یہ جہنم کی ایک وادی ہے۔ جنتی سوال کر رہے ہیں کہ تم کو جہنم میں کون سی چیز داخل کی؟ تو جہنمی سب سے پہلی وجہ بیان کریں گے لم نکو من المصلین، ہم مصلیوں میں سے نہیں تھے، نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم اپنی زندگی میں نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ تیسری جگہ سورہ ماعون میں، جسے ہم بارہا پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ فویل للمصلین، مصلیوں کے لیے ویل ہے،
ویل یہ ہلاکت، بربادی اور جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ ویل ہے، ہلاکت اور بربادی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے مصلیوں کے لیے جو نمازوں میں سستی اور غفلت برتتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ بے نمازیوں کا انجام آخرت میں بڑا ہی بھیانک ہے۔ نماز میں سستی اور غفلت برتنے والوں کے لیے آخرت میں جہنم کی وعید ہے۔ یاد رکھیں میرے بزرگوں اور دوستو، نماز ایک مسلمان پر ایمان کے بعد، توحید کے بعد، کلمہ شہادتین کے اقرار کے بعد سب سے بڑا فریضہ، سب سے اہم اور افضل عمل نماز۔ اور ایک مسلمان نماز کے بارے میں سستی اور غفلت برتے، نمازوں کو ضائع کرے، نمازوں کی پابندی نہ کرے، یہ بہت ہی افسوسناک چیز ہے۔ نمازوں کو ضائع کرنے کی بھی مفسرین نے کئی تفسیریں کی۔ نمازوں کو ضائع کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے ترکھا بالکلیہ، سرے سے نماز چھوڑ دینا، نماز پڑھنا ہی نہیں، یہ نمازوں کو ضائع کرنا ہے۔ اور اکثر مفسرین نے نمازوں کو ضائع کرنے کا مطلب یہ لیا ہے کہ لوگ نماز تو پڑھیں گے لیکن اضاء المواقیت، وقت کو ضائع کریں گے، وقت کی پابندی نہیں کریں گے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت کا حال یہی ہے کہ نماز تو مسلمان پڑھ رہے ہیں لیکن نمازوں میں وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اضاء المواقیت، وقت کی پابندی نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے حوالے سے بیان کیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اہل ایمان پر وقت مقررہ پر فرض کیا گیا ہے۔ ہر نماز کا ایک وقت ہے، اسی وقت پر اس نماز کو ادا کرنا ہے، ورنہ یہ نماز کو ضائع کرنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، تو نماز کو سرے سے چھوڑ دینا یہ تو بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان اور ایک کافر اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو یہی نماز۔ اس نماز کے ذریعے ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے۔ بیننا و بینہم الصلاۃ من ترکہا فقط کفر۔ اور عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں صحابہ کرام کا اجماعی فتویٰ تھا، متفق علیہ مسئلہ یہ، کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، صحابہ کرام کسی عمل کے چھوڑنے پر کفر کا حکم نہیں لگاتے تھے سوائے نماز کی۔ اگر کوئی شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، نمازوں کو چھوڑتا ہے، نمازوں کو ضائع کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں صحابہ کرام کا اتفاق تھا کہ وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن مجید میں احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے بارے میں کہا۔ سورہ النساء میں منافقین کی صفت کیا بیان کی گئی؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے آپ کو مسلمان بتانے کے لیے کہ لوگ ہم کو مسلمان سمجھیں، نمازوں کی پابندی کرتے تھے، مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن کیسے آتے تھے؟ نماز میں جب کھڑتے تو بڑی سستی اور بیزاری کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے، نماز میں ان کا دل نہیں لگتا تھا، اور ریاکاری دکھانے کے لیے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور نماز میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ منافقوں کی نماز۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عَلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز سے پیچھے رہنے والا شخص
پکا منافق ہوتا تھا، جس کا نفاق سب کو معلوم ہوتا کہ یہ منافق ہے، وہی نماز سے پیچھے رہتے تھے۔ او مریض، یا ایسا مریض جو نماز کے لیے مسجد تک نہیں آ سکتا ہے تو گھر میں نماز پڑھتا تھا۔ حالانکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایسے مریض بیمار لوگ جو صحیح سے چل کر مسجد تک نہیں آ سکتے تھے، دو لوگوں کے درمیان سہارا لے کر کے ٹیک لگا کر کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ میرے بزرگ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اثقل صلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الصبح ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا۔ منافقوں پر سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز، اور اگر انہیں ان دو نمازوں کی فضیلت، ان کا اجر و ثواب پتہ چل جائے تو وہ ضرور ان نمازوں میں حاضر ہوں گے، اگرچہ چل کر نہیں آ سکتے تو گھسٹ کر کے آئیں۔ یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ منافقوں کے بارے میں۔ آج ہم اپنے آپ کو پکا سچا مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ہمارے پاس نمازوں کے بارے میں بڑی غفلت ہے، بڑی کوتاہی ہے، بڑی سستی ہے۔ میرے بزرگوں، نماز یہ پیمانہ ہے، معیار ہے کسی کے مومن ہونے کا۔ ابو العالیہ الریاحی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں کئی دن کا سفر کر کے کسی کے پاس جاتا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، کئی دن کا سفر کر کے، مشقت اٹھا کر کے، تکلیف اٹھا کر جب میں اس کے پاس پہنچتا تو ڈائریکٹ اس کی مجلس میں علم حاصل کرنے کے لیے نہیں بیٹھ جاتا تھا، پہلے اس کی نمازوں کا جائزہ لیتا کہ یہ جو عالم ہے، یہ محدث، اس کی نمازوں کے بارے میں اس کے پاس کیا اہتمام ہے۔ جب میں اس کی نمازوں کا جائزہ لیتا، اگر وہ شخص نمازوں کا پابند ہے تو میں اس کے مجلس درس میں بیٹھتا اور اس سے علم حاصل کرتا اور حدیث سنتا تھا۔ لیکن اگر میں دیکھتا کہ یہ شخص نمازوں کا پابند نہیں ہے، نمازوں کو ضائع کرنے والا ہے، تو میں واپس آ جاتا، حالانکہ کئی دن کا سفر کر کے میں جاتا۔ میں سوچتا جو شخص نماز کو ضائع کرنے والا ہے وہ دوسری چیزوں کو بدرجہ اولا ضائع کر سکتا ہے، وہ حدیث رسول میں جھوٹ بول دے گا، بغیر علم کے بات کرے گا، کچھ بھی وہ کر سکتا ہے، اس لیے میں اس سے علم حاصل نہیں کرتا تھا۔ تو یہ نماز سلف صالحین کے ہاں پیمانہ تھا، ایک معیار تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے الفوائد کے اندر بڑی اہم بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ کے سامنے دو بار کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ایک بندے کو اللہ کے سامنے دو بار کھڑا ہونا، ایک بار دنیا میں نماز میں اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور دوسری مرتبہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں اللہ کے سامنے نماز میں کھڑنے کا اہتمام کرے گا، اس کی پابندی کر لے گا، ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونا آسان ہو جائے گا۔ لیکن جو شخص دنیا میں نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں غفلت اختیار کرے گا، سستی کرے گا، اس کی پابندی نہیں کرے گا، اس کے لیے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ پیمانہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ پیمانہ ہے۔ سلف صالحین کے ہاں نمازوں کا کیسا اہتمام تھا۔ آج ہمارے پاس جمعہ سے لے کر جمعہ تک ایک ہفتے کی نمازوں کا ریکارڈ نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ میں پورا گزشتہ جمعہ سے آج جمعہ تک پوری نمازیں تکبیر اولیٰ سے بغیر جماعت چھوٹے میں پڑھاؤں۔ ایک ہفتے کا ریکارڈ نہیں۔ سلف صالحین کے پاس کیسے ریکارڈ تھے؟ ہمیں سن کر تعجب ہوتا ہے۔ امام عامش رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 70 سال کے قریب ان کی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی۔ 70 سال، 7 دن نہیں، 70 سال کے قریب ان کی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی۔
سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو کبار تابعین میں سے ہیں، وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں 50 سال سے میری تکبیر اولیٰ نہیں فوت ہوئی، 50 سال کی مدت میں کبھی دوسری صف میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی، پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، 50 سال کا ریکارڈ۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ سلف صالحین کا اہتمام ہے۔ اور ابراہیم بن میمون مروزی ایک محدث ہیں، اور وہ پیشے کے اعتبار سے سونار بھی تھے۔ جب سونا اور چاندی کا زیور بناتے اور ہتھوڑی لے کر اس کو پیٹتے، کان اذا سمع الاذان کان اذا رفع المطرقہ وسمع الاذان وضعها ولم يردها۔ مرمت کر رہے ہیں، ہتھوڑی اٹھائے ہیں، اذان کی آواز آئی تو ہتھوڑی کو ویسی رکھ دیتے تھے، ایسا نہیں کہ اس کو اٹھایا ہو تو اس کو ایک بار پیٹ دو، اس کے بعد پھر نماز کے لیے جاؤں گا۔ یعنی ہتھوڑی کو اٹھائے ہیں اس کو پیٹنے کے لیے، اٹھائے ہیں اور اذان کی آواز آ گئی، فوراً اس کو بازو رکھ دی اور نماز کے لیے چلے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اتنا اہتمام تھا سلف صالح۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ دوستوں میں بیٹھے ہیں، گپ شپ چل رہی ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، کاروبار چل رہا ہے اور اذان کی آواز آ رہی ہے، ہمارے پاس نماز کا کوئی احترام نہیں، نماز کا کوئی احترام نہیں۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان من توقیر الصلاۃ ان تأتی قبل الاقامہ۔ نماز کا احترام یہ ہے کہ تم نماز کے لیے اقامت سے پہلے مسجد میں رہو، یہ نماز کا احترام ہے۔ ان من توقیر الصلاۃ ان تأتی قبل الاقامہ۔ میرے بزرگ اور دوستو، ابراہیم میمون بن مہران کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بار مسجد میں گئے تو دیکھا کہ نماز ختم ہو گئی، جماعت مکمل ہو گئی، تو فوراً جماعت ختم ہوتے ہی ان کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون آیا کہ جماعت ختم ہو گئی اور میں مسجد میں لیٹ سے پہنچا۔ اس کے بعد کہتے ہیں، ان هذه الصلاۃ احب الی من ولایۃ العراق۔ مسجد میں باجماعت نماز میرے نزدیک عراق کی حکومت سے زیادہ محبوب ہے۔ مجھے عراق کی حکومت مل جائے، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی میں مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر مجھے خوشی ہوتی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، سلف صالحین کے یہاں ایسے بہت سارے ریکارڈ ہیں۔ عام طور پر ہم دوستوں میں، مجلسوں میں، گفتگو میں، بات چیت میں یا کاروبار کے پیچھے پڑ کر کے اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، وقت کی پابندی نہیں کرتے۔ اللہ سورہ نور کی آیت نمبر 37 میں اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو ان کی تجارت، ان کا کاروبار، ان کی دنیا کی مصروفیت اور مشغولیت اللہ کے ذکر سے، نمازوں کی پابندی سے غافل نہیں کرتی۔ کتنا بھی وہ مصروف رہیں، کتنا بھی وہ مصروف رہیں، لیکن نماز کے وقت وہ نمازوں کی پابندی کر لیتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس لیے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے۔ سلف صالحین دیکھیے، عامر بن عبداللہ بن زبیر، یہ تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مرض الموت میں تھے، بیمار ہیں اور بالکل جھانکنے کے عالم میں دم توڑ رہے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے، اپنے بچوں سے کہتے ہیں، خذو بیدی، اے میرے بچوں میرے ہاتھ کو پکڑو، مجھے سہارا دو اور مجھے پکڑ کر مسجد لے چلو۔ بچوں نے کہا، آپ تو بیمار ہیں، انک لعلیل، آپ بیمار ہیں، آپ کے لیے عذر ہے، آپ گھر میں نماز پڑھ لیجئے۔ انہوں نے کہا، عامر بن عبداللہ نے، اسمع داعی اللہ فلا اجیبہ، میں اللہ کے داعی کی آواز سن رہا ہوں، مؤذن اذان دے کر مجھے نماز کے لیے بلا رہا، کیا میں مؤذن کی دعوت پر لبیک نہ کہوں؟ اذان سن رہا ہوں میں اور میں مسجد نہ جاؤں نماز پڑھنے؟
مجھے اٹھاؤ اور مسجد مجھے اٹھا کر لے چلو۔ عامر بن عبداللہ بالکل بیمار ہیں، موت کے قریب ہیں، ان کے اصرار پر ان کے بچے ان کو مسجد لے گئے۔ مغرب کی نماز کا وقت تھا، ایک رکعت نماز پڑھے، دوسری رکعت کے سجدے میں تھے اور ان کی موت ہو گئی۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، بیمار ہیں، سیریس حالت میں ہیں، لیکن نماز کی ایسی فکر ہے ان کو۔ آج اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم نمازوں میں سستی اور غفلت برتتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، جوانی کی قدر کر لو بڑھاپا آنے سے پہلے، بیماری آنے سے پہلے صحت کی قدر کر لو۔ اللہ نے زندگی دی ہے، موت آنے سے پہلے اسے غنیمت جانو۔ دوسروں کے حادثوں کو دیکھ کر نصیحت پکڑو۔ آج اللہ ہمیں آرام کی زندگی دیا ہے، صحت و عافیت سے ہیں، نعمتوں میں ہیں، لیکن ہم اللہ کی نعمتوں کا کتنا ہم حق ادا کر رہے ہیں، کتنا ہم اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کر رہے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تو نمازوں کو ضائع کرنا یہ ہمارے بگاڑ کی بڑی اہم وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ جو اللہ نے اس آیت میں ذکر کی، واتبعوا الشہوات، خواہشات کی اتباع۔ آج سوشل میڈیا کے اس زمانے میں خواہشات کی اتباع ایک عام سی بات ہوگی، خواہشات کے پیچھے ہم پڑ گئے، جبکہ جہنم سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے خواہشات سے بچانا پڑے۔ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ جنت کو ناپسندیدہ کاموں سے گھیر دیا گیا اور جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اپنے آپ کو خواہشات نفس سے بچائے گا اور رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اور نبی صلی اللہ نے کہا، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اپنا معبود اپنی خواہش نفس کو بنا لے، یعنی اس کی خواہش جو کہتی ہے وہی وہ کرتا ہے، خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گیا۔ تو یہ خواہشات نفس کی اتباع یہ انسان کی بربادی کی بڑی وجہ ہے۔ ہمیں اپنی تمام تر خواہشات کو اللہ کے حکموں کے پابند بنانا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دینا چاہیے۔ ہم اپنی خواہشات نفس کے پیچھے نہ پڑیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان دونوں بگاڑ کے اسباب سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ سرخرو اور کامیاب ہو سکیں۔ یہ ہماری کامیابی ہے، یہی ہماری کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی عزت اور سکون کی زندگی دے، اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آخرت میں ہم اللہ کی رحمت سے جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت میں ہمارا داخلہ ہو جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اے لوگو، جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، تو سمجھیے کہ وہ کامیاب ہے۔ اور یاد رکھو، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اس لیے سورہ مریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ناکامی، ہماری بربادی اور ہمارے بگاڑ کی دو وجہ بیان کی، ایک تو نمازوں کو ضائع کرنا اور دوسرے خواہشات کی اتباع۔ اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں ان دونوں بگاڑ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، وقت پر نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ کہیں بھی ہم رہیں، کہیں بھی رہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، صحت مند ہیں، بیمار ہیں، لیکن وقت پر نماز ادا کریں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ بڑی عظیم چیز ہے، یہ بڑی عظیم چیز ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے ہم سے اسی کے بارے میں حساب ہوگا۔ عام طور پر نمازوں کے بارے میں ہم سے سستی ہو جاتی ہے۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر ادا کرنا، یہ نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے۔ عام طور پر جمعہ کے دن فجر کی نماز میں ہم پیچھے رہتے ہیں، اور جب 9-10 بجتے ہیں تو لوگ، ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر جمعہ کی سنتیں بھیجتے ہیں۔ جمعہ کے دن مسنون اعمال کیا ہے؟
مسواک کرنا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، یہ سب جمعہ کی سنتیں، سورہ کہف پڑھنا. حالانکہ فجر کی نماز میں وہ سوئے رہیں گے اور فجر کی نمازوں کی پابندی نہیں کریں. جبکہ فجر کی نماز جمعہ کے دن جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ نمازوں میں افضل الصلوات کہا گیا، سب سے افضل نماز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی حفاظت اور ضمانت میں آ گیا. اب اللہ اس کا محافظ اور نگہبان ہے، پورا دن وہ اللہ کی حفاظت میں ہے. اور جس نے فجر کی نماز کو ضائع کر دیا گویا کہ اس نے پورے دن کو ضائع کر دیا، اب پورا دن اس کا برباد ہو گیا. اس لیے ہمیں تمام نمازوں کی پابندی کرنا ہے اور ہر نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے اور نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسی ہی نماز پڑھو. صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا، دکھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا پورا طریقہ حدیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا. حدیثوں میں واضح طور پر، پورے واضح طور پر آپ کی نماز کا طریقہ موجود ہے. ہماری نماز جب نبی کی نماز کے مطابق ہوگی تو ہماری نمازیں قبول ہوں گی اور ہماری نمازوں کے فائدے اور ثمرات ہم دنیا کی زندگی میں دیکھیں گے اور آخرت میں ہماری یہ نماز کام آئے گی. اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.